وہ حدیث پاک ان نے کوئی پڑھی جس کا حوالہ وہ دیتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وقت میں سے لے کر حضرت عمر کے وقت تک متع جو ہے وہ جائز تھا، کرتے تھے، اور حضرت عمر نے اس کو بند کیا. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن حاجی غلام صابر صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا تھا متع کے بارے میں. تو متع کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا خواہشات کے دنیا میں، اور نفسانی خواہشات کے فائدہ اٹھانے کا نام رجال کا نساء سے جسمانی فائدہ اٹھانا، اس کو متع کہا جاتا ہے. اور ہمارے نزدیک یہ بات جو محسن صاحب نے کی بالکل پہلے ہی بھی ان کی باتیں جیسے ہوتی ہیں 100% غلط بات ہے، اور 100% مبنی بر خلاف صحیح ہے، یعنی اس میں صحت کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. یہ بات سرے سے غلط ہے. متع کے بارے میں جو لوگ بطور خاص محسن صاحب اور ان کے جو پارٹی ہے ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، اور ریت پر دیوار اور محل بنانے کے مترادف ہے. اس میں کسی سطح کی کوئی حقیقت. تو سب سے پہلے تو قرآن مجید کے اندر نکاح ایک ایسا شرعی عمل ہے، اور ایسا شرعی امر ہے جس کا قرآن مجید کے اندر بطور خاص 2 آیات میں بڑے 2 ٹوک انداز میں ذکر موجود ہے. سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور اس میں فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، 2 سے 3 سے یا 4 سے، اور اگر تمہیں ان کے درمیان ناانصافی کا خدشہ ہو تو پھر شرط ہے کہ 1 سے ہی نکاح کرو. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس نکاح کرنے کی یہ سکت اور طاقت نہیں ہے او ما ملکت ایمانکم، تو پھر تم اپنی کنیزوں کے ساتھ، خادماؤں کے ساتھ، جو اس وقت کا ایک ماحول تھا اس کی بات کی جا رہی ہے، ان سے تم کر سکتے ہو. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، آیت نمبر 25 میں سورہ نساء میں، کہ تم میں سے جو کوئی، یہ جو باقاعدہ نکاح کا ایک طریقہ ہے، باقاعدہ نکاح کے طریقہ میں حق مہر ضروری ہے، اور حق مہر کے لیے عورت کی ڈیمانڈ ہے وہ جتنا چاہے رکھ سکتی ہے، اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. چونکہ ہمارے طرح کا کلچر تو تھا نہیں کہ عورت کے پاس زبان نہ، عورت بول نہ سکتی ہو، فیصلے کسی اور نے کرنے ہوں، اس کی طرف سے نکاح کے موقع پہ مہر کا فیصلہ بھی، ڈوری اماؤنٹ کا فیصلہ بھی کسی اور نے کرنا ہو. شریعت مطہرہ میں اور عرب کلچر میں اس وقت عورت اپنا مہر خود مقرر کرتی تھی، اور 100 اونٹ تک بھی مہر مقرر ہوتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا. تو اس پر اسی جو ہے نا ریفرنس میں اور کنٹیکسٹ میں قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنی جو ان کی زر خرید خادمائیں ہیں ان سے وہ کر سکتے ہیں، من فتیاتکم المومنات. جو آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ پہلا آپشن یہ ہے نکاح کا اور نفسانی خواہشات کی جائز تکمیل و تسکین کا، کہ آپ نکاح کریں. اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو ایسی صورت میں جس بندے کو گناہ کرنے کا خدشہ ہو خواہشات کی بنیاد پر، تو وہ اپنی خادماؤں اور لونڈیوں کے ساتھ ایسا کر لے. اس وقت کے کلچر میں یہ نظام تھا، آج کے کلچر میں یہ نظام نہیں ہے. اور اگر فرمایا ان تصبروا خیر لکم، ہاں اگر تم صبر کر سکو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب شریعت مطہرہ نے 2 آپشن تو دے دیے، نکاح کا بھی دے دیا، اور دوسرا جو اس وقت کے کلچر میں پریویل کرتا تھا کہ بندے ایک کسی بھی عورت کو مکمل طور پہ خریدتے تھے، وہ زر خرید غلام ہوتی تھی، اور اس میں بھی
جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ نکاح کے اندر آپ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح میں عضو مخصوص کی پیمنٹ ہوتی ہے ڈوری اماؤنٹ کی شکل میں، اور اس کے اندر پورے کے پورے جسم کی پیمنٹ کر دی جاتی ہے، تو جز کے کو کل پر قیاس کرتے ہوئے یہ اور کل کو جز پر قیاس کرتے ہوئے آیت کریمہ کی روشنی میں اس کے جواز کا فتویٰ موجود ہے، اور قرآن مجید کی عبارت کے اندر باقاعدہ وہ الفاظ آیت کریمہ کے اندر پہلے نکاح مطلق کا ذکر ہے، دوسرے نمبر پر نکاح ایمان کا ذکر ہے، یعنی لونڈیوں کا اور پورا جسم جن کا خریدا کیا ہو ان عورتوں کا ذکر ہے، جو کہ آج کے کلچر میں موجود نہیں ہے، اور تیسرا ذکر ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پھر ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ مستطیع ہو جائیں علی النکاح المطلق، مطلق نکاح پر وہ قادر ہو جائیں، وہ مستطیع ہو جائیں، ان کے اندر استطاعت مالیہ آ جائے، تو یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں جو خاص بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں دونوں کے اندر کسی جگہ پر بھی جتنی بھی قرآن مجید کے مفاہیم کے اصول ہیں تفسیر کی بنیاد پر یا اصول حدیث کی بنیاد پر، ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی ایک لفظ بھی موجود متع کے لیے نہیں ہے، بلکہ نکاح مطلقہ ہے، نمبر 2 نکاح ایمان ہے، اور تیسرا اگر نکاح نہیں کر سکتے تو صبر ہے، اور صبر و ضبط ہے، اور اس کا حکم دیا گیا، ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر یہ 2 کام نہ کر سکتے ہوں، اتنا بھی پیسہ نہ ہو کہ پوری کی پوری عورت خریدی ہو، آپ کے پاس زر خرید ہو جسم اس کا، اور پھر اس کا ڈوری اماؤنٹ بھی پے نہ کر سکتے ہو، نکاح مطلق نہ کر سکتے ہو، تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ تم متع اختیار کر لو۔ اس کی بھی دونوں آیات کریمہ کے اندر کسی جگہ پر بھی متع کا کوئی اشارہ، کوئی دلیل اور کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے، میں بخاری شریف سے حوالہ عرض کر رہا ہوں محسن صاحب کے لیے، امام بخاری نے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 606 پر لکھا، اور یہ حدیث پاک حضور مولا کائنات جناب امام حسن پاک نے اس حدیث پاک کو اپنے والد ماجد حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے سے، متع عام بہن بھائیوں کے سمجھنے کے لیے عارضی نکاح، متع کا مطلب یہ ہے، تو عارضی نکاح کرنے سے، مشروط نکاح کرنے سے منع فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور ان کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد مسلم نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کے اندر بھی وہ ابی سلمہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوتاس فی المتع ثلاثا ثم نہا عنہا۔ صاحب میں دوبارہ واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ محسن صاحب دوبارہ لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ محمد صاحب سوری، آپ لگتا ہے آپ سوال میرا سمجھے نہیں، میرا متع کے اوپر سوال نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو دوسرے ٹیلی کے اوپر ایک عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ جو حضرت جابر اور دوسرے صحابی تھے وہ اس وقت تک نعوذ باللہ زنا کر رہے تھے، ایسے عالم کو کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایکچولی سوال یہ ہے، متع جو ہے وہ ایک دوبارہ کسی اور دن اس کو ٹیکل کریں گے، آج ایکچولی یہ سوال تھا میرا، میں نے آپ کو کہا بھی تھا، تو اگر اس کے اوپر فرمائیں، کیونکہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ سب صحابیوں کو برا بلا بیسیکلی ایک سینٹنس میں وہ اہل سنت کے بڑے عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، آپ اس کے اوپر فرمائیں ذرا، شکریہ، خدا حافظ۔ دیکھیں، ہم کسی کے بارے میں تو کوئی تبصرہ نہیں کرتے، نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خیال میں ان کو ایسی بات انہوں نے نہیں کی ہوگی، اور اگر کی ہے تو صاف ظاہر ہے وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، وہ ٹی وی پہ ہوتے ہیں، وہ خود ٹی وی پر جیسے آپ نے کہا ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ بھی ان کو ہی پتا ہے، ہمیں تو اس کا اتنا نہیں پتا، تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ آپ نے جو بات دوسری کی تھی، حدیث پاک کا حوالہ دیا تھا، اور میں نے اس کے جواب میں چونکہ اور بھی اس پر سوال آیا تھا
تو اس پر ہم نے متا پر جو آپ کا موقف ہے، اور آپ نے کہا کہ اخبار میں بھی آیا، آپ نے باقاعدہ اس کا متا کا ذکر بھی کیا، اور غلام صابر صاحب کا بھی سوال تھا، ہم نے 2-3 آپ کو ملا کے وہ سوال اس حدیث کا انہیں حوالہ بھی دیا، پیج نمبر سب حوالہ بھی دیا، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میرا نقطہ نظر، تو میں اپنا نقطہ نظر آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بخاری اور مسلم سے یہ بات عرض کی ہے کہ خیبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام کر دیا۔ اس سے پہلے جہاں باقی ساری چیزیں تھی، دیکھیں نکاح مطلقہ کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ نکاح مطلقہ جو عام نکاح ہوتا ہے، جو اب بھی موجود ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی کیا جاتا ہے، اس نکاح کے اندر نفقہ ہوتا ہے، سکنا ہوتا ہے، نسب کا ثبوت و لزوم ہوتا ہے، اور میراث ہوتی ہے۔ نفقہ، سکنا، نسب اور میراث، ان تمام چیزوں کا لزوم اور ثبوت ہوتا ہے نکاح مطلق میں، اور متع میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر نکاح مطلقہ میں عروض کی طرف چلے جائیں تو اس میں ایلا ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، لیان ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے اور عدت ہوتی ہے۔ یہ تمام عوارض و عروض ہیں نکاح مطلقہ کے اور نکاح صحیحہ کے، جس کو ہم عقد شریعہ کہتے ہیں۔ جی تو میں اس پر، اور پھر اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر متعدد درجنوں احادیث مبارکہ اس بات پر موجود ہیں، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کم 4 احادیث مروی ہیں جس میں آپ نے متع کو حرام قرار دیا ہے۔ ایون کہ محمد بن عبداللہ بن نمیر سے جو حدیث پاک مروی ہے، اور اس کو شہاب بن حسن نے روایت کیا ہے، اور پھر ان سے جناب امام حسن مجتبی نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان اسامہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یلینو فی متعۃ النساء، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ وہ عورتوں کے ساتھ وقتی اور عارضی شادی کرنا، متع، اس کے اندر نرمی رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقال مہلا یا ابن عباس فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابن عباس متوجہ رہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے یوم خیبر وعن لحوم الحمر الانسیہ او فی مقام آخر او فی مقام اخرى الاہلیہ او الاہلیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن عورتوں سے متع کرنا، یعنی وقتی اور عارضی شادی کرنا، اور گدے کا گوشت کھانے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے اور منع کر دیا ہے۔ اگلی حدیث پاک جس کو ایک اور طریقے سے جناب ابو طاہر نے بیان کیا ہے اور حرملہ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس ابن شہاب سے انہوں نے پوری روایت لی ہے، اور یہ بھی حضرت حسن سے ہے اور عبداللہ سے ہے، اور عبداللہ بن دونوں جو بیٹے محمد بن علی کے ان سے ہے کہ انہوں نے اپنے باپ حضرت علی المرتضی شیر خدا سے یہ بھی حدیث پاک ہے ان سے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو محسن صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ ہماری کتابوں کی بڑی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا، اور فلاں حدیث کی کتاب میں یہ ہے۔ دیکھیں ہماری کتابیں تو ان میں تو جو لکھا میں نے عرض کر دیا، اور اس کا ذکر بڑے تفصیل سے حدیث کی کتابوں میں، اور بھی حدیثیں میں نے ابھی جان بوجھ کے ساری چھوڑ دی ہیں، کیونکہ تمام حدیثوں میں مضمون وہی ہے، مختلف روات کے ساتھ اور مختلف اسناد کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے۔ تو جہاں تک آپ کی اپنی کتابوں کا ذکر ہے تو آپ کی اپنی کتابوں کے اندر متع کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ معاذ اللہ اپنا گھر کا گڑھا ہوا معیار ہے، اور ہم ان کی کتابوں کے چند حوالے عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اپنی کتابوں میں ان کو آئینہ نظر آئے۔ ہماری کتابوں مسند امام احمد بن حنبل تو آپ کو بڑی دور سے نظر آ گئی، اور طریقہ آپ کا یہ ہے کہ ہماری آپ سے کوئی، ہم اس انداز سے نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ آپ علمی دیانت کو پلیز ضرور مد نظر رکھا کریں۔ آپ کی سیاستہ کے جو آپ کی سیاہ ہے، جس کو آپ مختلف جو بھی اس کا نام دے، آپ کے نزدیک اربع ستہ خمسہ کی کیا قید ہوتی ہے، آپ تو اپنے ہر قول کو سیاہ سے بھی بڑھ کے مانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن استبصار کے اندر جو آپ کی سیاہ میں شامل ہے اس میں زید بن علی سے روایت موجود ہے، استبصار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201،
اس میں زید بن علی سے موجود ہے، ان آبائی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ و نکاح المتع، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدوں کو اور متع کو حرام فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک تمہاری کتابوں میں موجود ہے، استبصار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201۔ اسی طریقہ سے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی حدیث پاک کی تائید ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے مسلم شریف کے حوالے سے کیا ہے۔ اور یہ جو استبصار کی روایت ہے، اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہے یا اس کے روات پر کیا باس ہوگی، تو انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ اس کے تمام روات ثقہ ہیں۔ تمہاری استبصار کی وہ حدیث جو حضور مولا کائنات سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو اور متع کو حرام قرار دیا ہے، وہ تمہاری کتاب استبصار میں موجود ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں جس ریفرنس کو ذکر کیا میں نے کہ استبصار والے نے اس حدیث کی تائید کی ہے جس کا میں نے مسلم شریف کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ متع جو ہے وہ حرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ متع حرام ہے اور اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہی کہ وہ متع کے اندر صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے جس کو آپ کے طبرسی نے اور دیگر آپ کے تمام ائمہ نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیمنٹ ایک بار کے طے ہوگا، اس کے بعد 2 یا نہ 2 اس کی کوئی قید نہیں ہے، اور قید ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ جتنی مرضی ہے آپ اس کو استعمال کرتے رہو، اور اس کی کوئی عدت نہیں، جب چاہو چھوڑ دو، جب چاہو کر لو۔ 2 فرائض قرار دیے ہیں کلینی نے، وجوب قرار دیے ہیں، ایک اجرت، نمبر 2 اس کی رضامندی، اور اجرت و رضامندی کے بعد کہا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ اجرت چھوڑ دے تو اسے اگر کتنے دن ہی کیوں نہ رکھو، یہاں تک لکھا ہے کتنے دن ہی کیوں نہ رکھو، نہ عدت ثابت ہوگی، نہ اسے کوئی حکم ثابت ہوگا، نہ میراث ثابت ہوگی، نہ نسب ثابت ہوگا۔ ان تمام کا ذکر آپ کے ائمہ نے کیا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے۔ اب ہم صرف یہ پوچھنے کا یقیناً حق رکھتے ہیں، اور یہ جو حدیث پاک ہے استبصار کتاب میرے سامنے پڑی ہے، باب و تحلیل المتع آپ کھول کے دیکھیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ و نکاح المتع، نکاح المتع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو جانور جو ہوتا ہے گدھا، اس کو پالتو گدھے کو اور متع کو حرام کیا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جب آپ کی اپنے استبصار والا لکھ رہا ہے کہ رسول پاک نے اس کو حرام کیا ہے، اور آپ کے نزدیک آپ تو اماموں کو منصوص اور معصوم اور معمور جانتے ہو، اور کہتے ہو کہ امام جو ہے وہ محل ہے اور محرم ہے، محلل ہے، محرم ہے، امام کو چیز حرام کر سکتا ہے، تو اپنی باری آئے تو امام کو محلل مانتے ہو، اور جب حقیقت کی باری آئے تو کہتے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور 24 نمبر آیت جو آپ کہتے ہو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اس کے اندر کہاں ذکر موجود ہے متع کا؟ قرآن مجید کے اندر پورے قرآن میں کسی جگہ پر بھی متع کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو اتنی لمبی چوڑی بات آپ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تھا تو پھر یہ کیسے ہوا، وہ نہیں تھا تو یہ کیسے ہوا، وہ نہیں تھا تو یہ کیسے ہوا، ان تمام باتوں کا ذکر تو تب کرو کہ آپ کی کوئی بات قرآن سے ثابت ہو، آپ کی امامت منصوص ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ ہمیں کوئی ایک آیت امامت پر دکھا دو، کوئی ایک آیت امامت پر 2 ٹوک انداز میں موجود نہیں ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ضروریات دین میں سے امر ہوتا ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، توحید ہے، ایمانیات کے باب میں چلے جاؤ، ملائکہ کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، اور انبیاء سابقہ کی بات ہے، کتب سابقہ کی بات ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر۔ اچھا، پھر ہم فرض درجے میں جو چیزیں لیتے ہیں، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام کی تفصیلات قرآن مجید میں آئی ہیں۔ آپ کے دین کی بنیاد امامت ہے، ولایت ہے، اس امامت و ولایت کو 2 ٹوک انداز میں کسی ایک مقام پر آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو کہ متع دکھاؤ۔ دکھاتا وہ ہے جس نے جائز قرار دینا ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی آیت کے اندر بھی متع کا ذکر ہے ہی نہیں۔ نکاح مطلق کا ذکر ہے،
نکاح ایمانہ کا ذکر ہے جس میں لونڈیوں اور غلاموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تیسرے نمبر پر متع کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر تم کر سکو تو تم صبر کرو۔ اور وہ جو حدیث پاک جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، بہت ساری رسومات ایسی تھیں جو پہلے سے چلی آ رہی تھیں، اور انہی روایات کی بنیاد پر ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتدریج اس کو منع کیا اور حرام کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ قانون جہاں پر بھی لاگو تھا، عربوں کے ہاں بھی ان دا سرکمسٹانسز آف میزریبلٹی تھا، ان کے ہاں بھی عام حالات میں متع کا قانون نہیں تھا اور متع کا عمل بھی نہیں تھا، بلکہ عام حالات میں عربوں کے ہاں رواج کے طور پر بھی رواج پذیر نہیں تھا۔ جنگوں کے موقع پر کوئی ایک حدیث ہم چیلنج کے ساتھ یہ کہتے ہیں آپ بتا دو جو جنگ اور معروضی اور اضطراری اور اضطرابی حالات کے علاوہ کوئی ایک حدیث آپ دکھا دیں جس میں متع کا ذکر موجود ہو۔ پھر آپ یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حرام کیا، آپ کا استبصار والا لکھ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرام کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ہمارے ساتھ پرویز صاحب پیٹر برو سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب اور علامہ صابری صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 حوالے ہیں اگر آپ کی خدمت میں جی ضرور کرنے کی اجازت ہو تو۔ ضرور۔ سرکار یہ جو ابھی یاسر صاحب نے فون کیا تھا، شاید ان کو مغالطہ لگا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے، میں نے باقاعدہ وہ پوری آیت پڑھی ہے۔ جیسے اللہ قرآن سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے، شاہ صاحب آپ حافظ قرآن ہیں، اس میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملتے کہ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ لفظ اس آیت میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ جو آیت متع کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے تو اس کے رد میں جو یا اس کو منسوخ کرنے کے لیے کون سی آیت موجود ہے؟ تو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ حضرت ابن عباس کے حوالے سے آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کو ہم نے سورہ طلاق کی جو پہلی آیت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کے تحت ہم نے اس کو منسوخ مانا ہے۔ تو یہ تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جی سرکار آپ کی خدمت میں حوالہ یہ ہے کہ فروع کافی کے اندر جلد پنجم کے اندر کتاب النکاح کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ متع کے بارے میں اس کو چھوڑ دو، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ ایک شخص عورت کی شرمگاہ کو دیکھے اور پھر دوسرا اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرے؟ اور اسی فروع کافی کے اندر ابو الحسن کی روایت موجود ہے کہ آپ نے اپنے بعض خدام کو خط لکھا تھا کہ متع پر اصرار مت کیا کرو، تم پر صرف سنت کی پابندی لازم ہے، اور اپنی منکوح اور آزاد عورتوں کو جو نکاح میں ہیں ان کو ہی رکھو اور متع کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ لگے رہو۔ سرکار میں اس قوم کے سامنے ایک سوال ایک ان کے عالم ہیں ان کے سامنے بھی یہ میں رکھا تھا اور ان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جنگ خیبر کے بعد خاندان نبوت میں سے ایک فرد کا نام یا ایک عورت کا نام بتا دو کہ جنہوں نے جنگ خیبر کے بعد عقد متع کیا ہو، اور عقد متع اگر جنگ خیبر سے بھی پہلے خاندان نبوت میں سے ثابت ہے تو کسی امام کا نام بتا دو یا ان کی اولادوں کا نام بتا دو تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اس قوم کے سامنے میں یہ دعوت فکر رکھنا چاہتا ہوں کہ عقد متع کی پیداوار میں سے ائمہ اہل بیت میں سے کسی ایک کا نام تو بتا دو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ پرویز صاحب بڑے مطالعے سے سوالات اور ان کے جوابات بھی ان میں شامل ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، الحمدللہ۔ جی، اور یہ میں نے جو ماشاء اللہ پرویز صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں بتائیں اور ذکر کیا، اور میں نے جو ان کی سیاق کے حوالے سے حدیثوں کا ذکر کیا جس میں انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ متع کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرام قرار دیا۔ نمبر 2، جنگوں کے اضطراری حالات کے علاوہ عرب کلچر میں بھی اس کا کلچر نہیں ملتا۔ جو بھی کالر آئے تھے وہ پوچھ رہے تھے کیا ان میں موجود تھا؟ ہاں ان میں موجود تھا، مگر اضطراری حالات کے طور پہ ان کے کلچر میں موجود تھا۔ جیسے غلامی کا کلچر تھا،
ان کے ہاں خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرنے کا کلچر تھا، جس کو انہوں نے اصل دین حنیف کی تعلیمات کو بدل کر رواج پذیر کر دیا تھا، مگر جس طرح ان تمام رسومات کو بتدریج بدلا گیا، اسی طریقہ سے اس رسم کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معروضی حالات کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور پھر یہ لوگ، آپ اندازہ کریں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس عمل کا اگر وہ جائز بھی ہو، مثلا نکاح کرنا ایک جائز عمل ہے اور نکاح کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے، شرعی طریقے پر اس کو اپنانے سے اللہ پاک کی بارگاہ سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی صاحب میں واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ اعجاز چودھری صاحب لیوٹن سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے آپ دونوں حضرات کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا شیعوں کے متعلق، یہ قرآن کو جانتے ہی نہیں ہے، یہ مانتے ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مانتے آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اتنا آپ کے اوپر بھروسہ ہے نا تو ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ سب اسلام کو جو آج جائے کیا ہے، اس نے خلافت نے کیا ہے، آج جائے اسلام کو خلافت نے کیا ہے، اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، خلافت پر مناظرہ کریں، متاع پر مناظرہ کریں، قرآن کی عظمت پر مناظرہ کریں، سامنے آئیں۔ اور جو ایک کالر نے جو جواب میرا کاٹنا نہ سونا، آپ کو بالکل نہیں کاٹیں گے، آپ بات کریں آپ۔ ہاں جی، ایک کالر نے وہ عورت سی میرا کوثر کے کون تھی، اس نے کہا کہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں، ہم منافقین کو نہیں مانتے۔ استغفر اللہ، دیکھیں کتنے صحابہ کو آپ مانتے ہیں؟ جی، آپ کے نزدیک صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ ان تمام صحابہ میں خلفاء شامل نہیں ہیں؟ نہیں، وہی تو میں کہتا ہوں نا، آپ مناظرہ کریں، پھر پتہ مناظرہ چلے گا کس لوگوں کو کہتے ہیں؟ آپ مناظرہ کریں ہمارے آپ ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں، مناظرہ تو بات کی بات ہے، بات کی بات نہیں ہے۔ وہ 1,24,000 آپ کیسے ثابت کرو گے؟ اور آپ میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے مناظرہ کی بات کی، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ مجھے صرف یہ بتائیں، یہ آپ کے انوار نعمانیہ والے نے لکھا ہے، انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 237، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت دے کر جبرائیل کو بھیجا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام رسالت دو، لیکن جبرائیل بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ دیکھیں جی، میری اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے جناب، آپ جس پر قرآن آیا ہے اس ہستی پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے تفسیر عیاشی والے نے لکھا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 پر لکھا، محمد بن مسعود عیاشی نے لکھا، وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا معاذ اللہ۔ تم کس بات کا مناظرہ کرتے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو مناظرے کی سطح پر لے کے آؤ۔ نبوت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، رسالت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہے، صحابہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے، اور تمہاری کتابیں ان باتوں سے بھری پڑی ہیں۔ میں مناظرہ تو بات کی بات ہے، مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دے کہ تم جو کہتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام بھول کر چلے گئے، تمہارا تو فرشتوں پر بھی ایمان نہیں ہے، وحی پر ایمان نہیں ہے، رسالت محمدی پر ایمان نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت، اور تم کہتے ہو تو مناظرہ آپ کے ساتھ کرو۔ آپ کو مناظرہ اس سے کیا جاتا ہے، مناظرہ کے لیے آپ کو پتہ ہے کیسے مناظرہ ہوتا ہے؟ آپ کم سے کم گفتگو کا طریقہ تو اپناؤ پہلے۔ گفتگو کا طریقہ ہی نہیں ہوتا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ ہم آپ کو حوالے پیش کر رہے ہیں، آپ کا مرضی مناظرہ کرو، جو ہم آپ کو دلیلیں دے رہے ہیں کوئی ایک دلیل تو میرے بھائی لے کے آنا۔ میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 1% بھی آپ کو شک ہے آپ سچے ہیں تو مجھے استفسار کا جواب دیں، آپ کسی مولوی صاحب سے لے کے دے دیں، کیونکہ کتابوں سے تو آپ کو شک بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صرف بات کرنا جانتے ہو، اور وہ بھی غلط بات کرتے ہو، بے بنیاد بات کرتے ہو۔ آپ کی کتابوں میں یہ تمام آپ کے عقائد موجود ہیں، جس کو آپ کہتے ہو کہ اس قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جبرائیل علیہ السلام کی وحی کو مانتے نہیں ہو، اور پھر استغفر اللہ
یہ جو امامت کے بارے میں آپ کا تصور ہے، ادھر کہتے ہو امام جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، امام جیسا کوئی بن نہیں سکتا، اور ادھر تمہارے برہان متا والے نے جس نے ثواب متا پر لکھا، وہ صفحہ نمبر 52 پر کہتا ہے جس نے ایک دفعہ متا کیا اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جس نے 2 دفعہ متا کیا اس کا درجہ امام حسین کے برابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ۔ اور جس نے 3 دفعہ متا کیا اس کا درجہ حضرت علی کے برابر ہے، سو استغفر اللہ۔ تمہارا یہ تو تمہارا دین ہے۔ متا کا نام تم نے متا کرنے والے کو، اور متا کا جو اللہ معاف کرے غلطی کر رہا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو تم کبھی امام حسن کہہ دیتے ہو، کبھی امام حسین کہہ دیتے ہو، اور کبھی حضرت علی کہہ دیتے ہو۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور کہتے ہو جی ہم سے مناظرہ کرو۔ آپ سے کس بات کا مناظرہ کرے؟ آپ پہلے یہ تو بتاؤ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کہتے کیا ہو، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، اور پھر اگر مناظرہ کرنا ہے تو پہلے گفتگو کا انداز تو سیکھو نا۔ مناظرہ کس سے؟ تم سے مناظرہ کریں گے؟ بتایا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے تم اپنا خدا اور رسول عمر کو مانتے ہو، نعوذ باللہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ آپ لوگوں کی کم علمی اور کجی ہے کہ آپ اس میچ پہ اور اس طرح نیچے گر جاتے ہیں، آپ اتنا زیادہ کہ حضرت عمر کو ہم کیا خدا یا رسول مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ نہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ ہمارے اس اعتبار سے انسانیت کے ناطے ہم آپ سے اچھے انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بھی پوری ہو، آپ کو حق بات کا علم ہو۔ ہم نے آپ کو حوالوں سے بات کی ہے، مثلا یہی بات ہم عمر کو خدا مانتے ہیں، یہی بات آپ نے معاذ اللہ کی ہے، اس کا کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حوالہ دکھا دے تو پھر تو ہم مانیں کہ آپ کی بات میں کوئی وزن ہے۔ میرے بھائی عام بات کرتے ہوئے آپ کی بات میں بالکل وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ آیتوں کے حوالے دیتے ہو، غلط دیتے ہو۔ آیت وہ ہوتی ہے سورہ نساء کی، بیان کرتے ہو فلاں سورہ کی آیت ہے، طلاق پر ہو، متا پر ہو، امامت پر ہو، خلافت پر ہو، ولایت پر ہو، جس بات پر بھی آپ کی بات ہوتی ہے آپ کی بات میں کوئی ایک حوالہ بھی کبھی درست نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو آپ مہربانی کریں حوالہ لے کے آئیں۔ اور میں نے یہ جو آپ کو بات کہی ہے کہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے وہ رسالت لے کے آنا تھا، اور وہ جو ما بلغت رسالتہ کا آپ مفہوم سمجھتے ہو کہ حضور آئی حضرت علی کی امامت و ولایت کا اعلان کرنے تھے، استغفر اللہ، اور پھر کبھی تم کہتے ہو کہ اگر حضرت علی وہ کاٹ دیتے تو استغفر اللہ رسالت مر جاتی، کبھی تم کہتے ہو حضور جہاں بھی گئے علی کے قدم اس سے آگے نکلتے گئے۔ یہ جو عقیدہ غلو ہے، یہ عقیدہ غلو عقیدہ ہے، اور مبنی بر غلو ہے، غالیوں کا عقیدہ ہے۔ اس سے بندہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو جائے۔ ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے خود اپنے آس پاس ہدایت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھائی جو ابھی محترم آئے تھے، میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا، میں آپ کو چند حوالے عرض کرنے لگا ہوں اور پہلے بھی کیے ہیں، اس چیلنج کے ساتھ کہ آپ ان کا کوئی جواب لے کے آئیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ان چیزوں کو مانتے ہو، تو اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 28 پر آپ کا کلینی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، استغفر اللہ، اور غلطی بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ بھی دوسرا جو ٹبر ہے وہ بھی اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ آپ کا عام بندہ نہیں ہے، آپ کا کلینی ہے جس کو آپ بہت بڑا امام مانتے ہو۔ اور پھر آپ نے کہا ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں اور قرآن کے بڑے حوالے دیتے ہو۔ حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پہ مرزا بشارت حسین نے کہا عقیدہ جمع قرآن جو بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اصولاً غلط ہے۔ اچھا، موجودہ قرآن مجید تعریف شدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد عبد الکریم مشتاق ہے جو آپ کا، اس نے بھی کہا کہ ہماری جو 10 کتابیں ہیں اس کے عقیدہ میں اس نے لکھا کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن تعریف شدہ کتاب ہے۔ پھر آسن المقال کے اندر صفدر حسین نجفی نے لکھا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر آئیں گے معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو ہمارا اس قرآن پر عقیدہ ہے، تو یہ جو آپ کے سارے لکھ رہے ہیں جن کو آپ پتہ نہیں کسی کو حجت کیا کہتے ہو، حجت الحجت کہتے ہو، حجت الاحتجاج کہتے ہو، یا احتجاج الحجت کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، چونکہ وہ سارے لفظ ہوتے ہی بے معنی ہیں، جس پر آپ صادق لا رہے ہو وہ محلی باطل ہے، تو اس کا صدوق کیسے آئے گا اور اس کا ورود کیسے صادق ہوگا۔ تو پھر آسن المقال کے اندر، اور پھر اسی طریقہ سے تحفہ حنفیہ کے اندر نجفی نے کہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے جس سے بندے کا عقیدہ رسالت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تفسیر عیاشی والے نے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 181 پر لکھا تمام پیغمبر زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتحت ہو کر جہاد کریں گے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے تمام پیغمبروں سے اوپر کر دیا، اور تمام پیغمبروں سے تو دور کی بات ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کو ماننے سے ہی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسرور صاحب لندن سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب کیا حال ہے؟ جی دعائیں کرم۔ مولانا صاحب میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، ابھی وہ دوست آئے تھے تو ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، غالباً شیعہ تھے، تو آپ نے جو حوالے ابھی بتائے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی ان کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے اور فرشتوں کا بھی نہیں، اور نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، ایون کہ رسالت پہ بھی ایمان نہیں ہے، صحابہ پہ بھی نہیں ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر وہ پاکستان کی اسمبلی میں کیوں نہیں ان کو نان مسلم قرار دیا جا سکتا؟ تو پاکستان میں میرا بھائی کون سے فقیہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ پہلے بھی پاکستان میں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے قضات ہیں، مفتیان کرام ہیں یا علماء ہیں کہ ان پر لازم ہے یا ان پر ضروری ہے؟ وہ تو بیچارے صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، وہ کیا اسلام کی خدمت کریں گے یا اسلام پر کو قانون سازی کریں گے؟ نہیں، میں نے کہا پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا نا، پہلے نہیں، واقعہ کو چھوڑیں میرے بھائی، آپ اس بات پر آئیں، واقعہ کو آپ اسمبلی کی طرف چلے گئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں اسمبلی دور ہے یا ان کی کتابیں دور ہیں؟ یہ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو اپنی ان کتابوں کا کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں، میں کہا تھا کہ ایک دفعہ ان کا بھی قصہ ختم کریں، جیسے ان کا قادیانیوں کا یا احمدیوں کا کیا ہوا ہے، تو اتنا ایمان ان کا خراب ہے، یہ تو بالکل ہی پھر وہی بات ہوگی۔ اسمبلی تو کسی بات کا معیار قصہ کیا ختم کریں گے؟ اسمبلی میں تو آپ کو پتہ ہے اسمبلی بنتی کیسے ہے، اسمبلیاں بنتے کیسے ہیں، اسمبلیاں وجود میں کیسے آتی ہیں، اسمبلیوں کو چلاتا کون ہے، یہ بھی بات آپ جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے اسمبلیاں بنی اور جس طرح بنی ہے کیسے۔ مولانا صاحب پھر تو اس سے مجھے یہ شک پڑا کہ وہ قادیانیوں کو جو کیا تھا وہ بھی غلطی ہوا ہوگا۔ ہمیں قادیانی، اچھا اب آپ کو قادیانیوں کی حمایت یاد آ گئی ہے؟ میں حمایت نہیں، میں تو آپ کی بات پہ کر رہا ہوں، ہماری بات پر بھی جب آپ ایک غلط کو، بھئی اللہ کے بندے آپ کس طرح غلط؟ انہوں نے غلط کہا، جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف آیا فیصلہ، انہوں نے وہ فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے چلے گئے، تو انٹرنیشنل کورٹ نے بھی اس فیصلے کو بات رکھا، تو آپ کیسے کہہ سکتے وہ فیصلہ غلط تھا؟ اس فیصلے کو پروسیڈ کرنے والی، اس فیصلے کو پروسیڈ کیا پارلیمنٹ نے کیا، بھئی میرے بھائی اس کو پارلیمنٹ نے نہیں کیا، اس کو شرعی کورٹ نے کیا، عدلیہ نے کیا، اس کو پروسیڈ کرنے والے، اس کو پروسیڈ کرنے والے اس کو بھی جب کریں گے اور کرنے والے کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے آپ کی کتابوں کے حوالے رکھ رہے ہیں، آپ ان حوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ سے بڑے محبت بھرے ماحول میں بڑے حلم اور بردباری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ان حوالوں کا جواب دینا۔ اور جو لوگ جن کی بات آپ علماء کی کرتے ہیں، علماء نے ہر محاذ پر اس بات کو اٹھایا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں پہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ تقیہ کرے وہی مومن اور پکا مسلمان ہے، آپ وہاں جھوٹ کا نام تقیہ رکھ کے وہاں سب کچھ مان جاتے ہو، اور جب تک آپ اس کا اقرار وہاں پر آپ سے کروایا جاتا ہے تو آپ اور سینس میں جی ہم نے تو تقیہ کیا تھا، اور آپ کی کتابوں میں جو آج تک لکھا ہے، تفسیر عیاشی کا میں نے جیسے حوالہ دیا، اور پھر آیات القلوب والا کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علی کو قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یہ آپ کے آیات القلوب والے کا عقیدہ ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ سے تم نے کم کر دیا۔ پھر تم نے کہا مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے، یہ بھی آیات القلوب کی جلد نمبر 100 کے اندر عبارت موجود ہے۔ پھر 12 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء کرام کے استاذ ہیں، یہ بھی مجموعہ مجالس والے صفدر ڈوگر صاحب کے آپ کے وہ بھی بڑے مشہور و معروف ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا۔ اسی طریقہ سے ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کی امامت ترک کر دینے کی وجہ، انہوں نے کی امامت ترک کی، معاذ اللہ اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ آپ کہتے ہو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آپ تو ان کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہو۔ یہ اصول کافی والے نے لکھا، آج کے دور کا کوئی نہیں ہے، یہ اصول کافی والا لکھ رہا ہے۔ تو اس طریقہ سے آپ نے استغفر اللہ اتنی گندی گندی عبارات لکھی ہیں جن کو پڑھ کر کم سے کم ایک عام صاحب ایمان بندہ تو ان کا بیان بھی نہیں کر سکتا۔
اور پھر آپ نے یہ لکھا خلاف حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھے یہ خلیفت حق ہے، وہ عقیدہ بالکل استغفر اللہ گدے کی پیشابگاہ کی طرح، استغفر اللہ۔ یہ تو تمہاری کتابوں کا حال ہے، گندی باتیں، گھٹیا باتیں، مغلظات اور غیر معیاری گفتگو کتابوں میں لکھنا اور زبان پر لے کے آنا، یہ تمہارا شعار ہے۔ اور حضور مولا کائنات تو وہ ہیں کہ آپ کی زبان پاک سے تو کبھی معیار سے گرا ہوا لفظ تک نہیں نکلا۔ آپ حضور مولا کائنات کے اماموں کے بارے میں یہ بات استعمال کرتے ہو اور حضرت علی پر الزام لگاتے ہو کہ وہ ڈر کے مارے چپ رہے، استغفر اللہ۔ جی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو اس بات پر جب آپ علماء کی نگاہ میں آئیں گے، نظر میں آئیں گے، یہ ان کا جو ہمارے دوست تھے ان کا کہنا تھا کہ جو اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر یہ ان باتوں کو لے کے کیوں نہیں چلے جاتے پارلیمنٹ میں؟ تو پارلیمنٹ بیچاری کو کیا پتا، پارلیمنٹ بیچاری تو گونگی بہری لنگڑی لولی ہے، اس کو تو اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ان کو ختم نبوت کے سلسلے میں ان کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ بھی پارلیمنٹ نے اس کو کوئی قانون منظور نہیں کیا، نہ ہی پارلیمنٹ نے اس کو کوئی فیصلہ دیا، وہ فیصلہ بھی اس وقت کی شرعی عدلیہ نے دیا۔ اور وہ تمام لوگ چونکہ وہ شرعی مسئلہ تھا، وہ لوگ دین کا علم پڑے ہوئے لوگ تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، اور انہوں نے اس کو پروسیڈ کیا، اس کیس کو پیروی کی، اس کیس کی، اور وہ فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ وہ علماء کا ہی فیصلہ تھا۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کا فیصلہ حجت ہے ان کے اندر جتنے بھی بڑی مقتدر ہستیاں ہیں ان سب نے اس بات کا، مثلا امام شامی نے جو دو ٹوک انداز سے اس بات کا ذکر کیا ہے، لا شکا فی تکفیر من قذف السیدہ عائشہ، جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر انگلی اٹھائی، اس کے انگلی اٹھانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پکا کافر ہے۔ او انکرا صحبت الصدیق، اور جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کیا، اس کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے امام مزی کو لے لیں، اور امام جلال الدین سیوطی کو لے لیں، امام ابن حجر اسقلانی کو لے لیں، امام قسطلانی کو لے لیں، قاضی ایاز کو لے لیں، امام باجی کو لے لیں، امام خفاجی کو لیں، امام آلوسی کو لیں، تمام ائمہ نے صحابہ کرام کی ادنا درجے کی بھی گستاخی اور زبان تان کو وجہ کفر قرار دیا ہے اور نتیجہ کفر قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی پارلیمنٹ سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے آپ سے بات کیوں کرتے ہیں، بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نام کے مسلمان جو بنے ہوئے ہیں، ہماری دعا اور کوشش یہ ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو ہماری ایک دو کتابیں اٹھا کے آپ لے آتے ہیں اور اس میں کسی میں علاقی عبارت کی بات کر دیتے ہیں، کسی میں پرنٹ کی غلطی کی بات کر دیتے ہیں، کسی میں وہ بات موجود نہیں ہوتی، جس کتاب کا نام لیتے ہیں، اکثر تو آپ ایون کے قرآن مجید کی آیات کا خالی نام لیتے ہیں، اور جب نکال کے وہ آیتیں آپ دیکھتے ہیں اور ساری دنیا دیکھتی تو وہ آیت موجود ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے، جانا چاہیے، اور اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ ایک طرف ولایت کو مقام دے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ امام حسن نے غلطی کی ہے، ایک طرف آپ امام کو امام منصوص اور امام مطلق مان رہے ہو اور ایسا امام جو اللہ کی بارگاہ سے اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اس امام نے غلط کیا، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ ٹھیک کیسے ہو گیا، اور دوسری طرف آپ کے باقر مجلسی وغیرہ اور کلینی وغیرہ سارے لکھ رہے ہیں کہ امام حسن نے اور امام حسین نے اسی ہستی کی بیعت کی ہے، ان سے وظیفے لیے ہیں، ان سے اپنی خدمت کو جائز اور روا سمجھا ہے۔ حضور مولا کائنات نے 25 سال ان خلفاء کا جن کی بات ابھی آپ کر رہے ہو کہ خلافت کو تم نے سر پہ چڑھایا معاذ اللہ، کبھی کہتے ہو عمر فاروق کو رب بنایا استغفر اللہ، کبھی کہتے ہو وہ خلافت کا پر مسند پر بیٹھ کر معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ جن کو آپ مرتد کہہ رہے ہو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تمہیں پتہ ہے وہ حضور مولا کائنات کے امام ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حضور مولا کائنات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایک نام آپ استعمال کرتے ہیں، اگر دلچسپی ہو تو ان کی محبتیں، ان کی نفرتیں، ان کی زندگی کے سلسلے اور ان کی زندگی کی تعلیمات اور ان کے اسوہ حسنہ پر بھی آپ چلیں۔ اگر ہمارے نزدیک ابو بکر عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ جو ہم بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کم سے کم اس کا عقیدہ ضرور رکھتے ہیں حضور مولا کائنات سمیت،
تو آپ بھی اگر حضرت علی سے پیار کرتے ہو تو کم سے کم ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی سیرت اور ان کا اسوہ بھی اپناؤ اور اس کو بھی اپنی زندگی میں لا کر دیکھو۔ جہاں تک وہ مصر کے مفتی کا ذکر کیا گیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے جو مسیار کی اجازت دی ہے اور مسیار کو جائز اور روا لکھا ہے، ہمارا اس فتویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بھی جیسے میں نے کہا، ایک طرف آپ کہتے ہو اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو ہمارے نزدیک تو آپ دونوں برابر ہو۔ ہم تو آپ دونوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی بات غلط کر رہے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ امام مہدی آئیں گے معاذ اللہ اور آ کر نبوت سے اوپر ان کا درجہ بلند ہو جائے گا، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ سینکڑوں حدیث امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود ہیں، وہ بھی حدیث کے منکر ہیں، آپ بھی حدیث کے منکر ہو۔ تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سواد اعظم کا فیض حاصل کرو اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو متحققہ صحیح عقیدہ ہے اس کو اپناؤ، تاکہ تمہیں زندگی کے اندر بھی برکت حاصل ہو اور آخرت میں بھی جن ہستیوں کا نام لیتے ہو ان کے سامنے جانے کے قابل تو ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔